بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. کل کے پہلے درس میں ہم نے علم الکلام کی تعریفیں 2 سے 3 تعریفیں ہم نے پڑھی ہیں، اور علم الکلام کا یا علم العقائد کا مختصر سا تعارف بھی آپ لوگوں کو کروایا ہے. اسی طرح موجودہ زمانے میں علم عقائد کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت پہ ہم نے بات کی. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے علم الاصول، علم العقائد یا پھر علم اصول السنت یا پھر علم الاسماء والصفات، علم الفقہ الاکبر یا علم الکلام یا علم التوحید، یہ سب نام ایک ہی علم کے ہیں. اس علم کے بارے میں ہم 1-2 اور تعریفیں لے لیتے ہیں تاکہ مفہوم ذہن میں اور اچھی طرح سے آپ کے بیٹھ جائے، آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھنے لگ جائیں. اسی طرح ہم وجہ تسمیہ کی طرف بھی آ جائیں گے، وجہ تسمیہ بھی ہم دیکھیں گے، اور 1-2 مقاصد کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. تو آج اس پہ ہم تھوڑا سا مفصل بات کریں گے، اور سب سے اہم پارٹ جو ہمارے آج کے درس کا ہے وہ ان آیات مبارکہ پہ مشتمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو خاص عقیدے ہیں ان سے متعلق آیات پر ہو. تو ہم پہلے تعریفوں کی طرف آتے ہیں. کل جو تعریف میں نے کی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ علم عقائد ایسا علم ہے یا علم کلام ایسا علم ہے جس میں عقائد ایمانیہ کو ثابت کیا جاتا ہے دلائل کے ذریعے. شیخ ابراہیم الباجوری کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا. اور اس علم میں کیا جاتا ہے، عقائد دینیہ یا پھر عقائد ایمانیہ کو ثابت کیا جاتا ہے ایسے علم سے جو دلائل اور براہین کے ساتھ بہت ہی قوی ہوتا ہے. اب دلائل سے مراد کیا ہے؟ دلائل سے قرآنی اور حدیثی دلائل بھی ہوں گے، اسی طرح عقلی دلائل بھی ہوں گے. یعنی عقل سے اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ قرآن مجید میں عقل سے اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک لہو ہے. اللہ تعالی جسم سے اور جہت سے منزہ ہے، قدیر ہے، عالم ہے، علیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی اس میں سمجھا جاتا ہے جس طرح ذات کے بارے میں بھی سمجھایا جاتا ہے. اب ہم اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اس علم میں ایک پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ قرآن و حدیث کے ذریعے یعنی نقلی دلائل کے ذریعے اس کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے. دوسری بات عقلی دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، عقل کے ذریعے. اور ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو معترضین ہیں ان کے شبہات کا، ان کے سوالات کا، ان کے اعتراضات کا رد کیا جاتا ہے. اب جب معترضین کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے معترضین کا رد قرآن کی آیات سے نہیں ہوا، کیونکہ تو وہ قرآن کو جانتے ہی نہیں، حدیث کو وہ نہیں مانتے ہیں، لہٰذا عقلی دلائل سے ان کا رد کیا جاتا ہے. ایک تعریف میں نے مقدمہ ابن خلدون سے بھی آپ کو دی تھی. انہوں نے اس تعریف میں ایک بات کا اضافہ کیا تھا، اہل سنت والجماعت. انہوں نے کہا کہ سلف سے مراد کیا ہے؟ متقدمین، جیسے امام ابو الحسن اشعری اور امام ماتوریدی، اور اسی طرح دیگر ائمہ مجتہدین فقہ، ائمہ اربعہ بھی آپ میں شامل کریں. تو یہ ائمہ جو ہیں وہ متقدمین ہیں، سلف سے مراد وہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ متقدمین کا جو عقیدہ رہا اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ رہا، اس عقیدے سے جو ہٹ رہا ہے اس کو دلائل دے کر یہ بات اس کو سمجھانا یا بتانا کہ وہ اسلامی عقائد کو درست جانے، درست مانے. اب ہم اور ایک تعریف لے لیتے ہیں. کتاب التعریفات میں سید شریف جرجانی نے یہ تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں، بہت ہی پیاری تعریف ہے، علم یبحث فیہ عن ذات اللہ وصفاتہ واحوال الممکنات من المبدأ والمعاد علی قانون الاسلام. وہ کہتے ہیں کہ علم عقائد جو ہے وہ ایسا علم ہے جس میں اللہ تعالی کی ذات کے متعلق بحث کی جاتی ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں وہ صفات ہی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی اس میں سمجھایا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بار بار بات کیوں آ رہی ہے؟ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آگے دروس میں آپ پہنچتے جائیں گے، آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں صحیح علم رکھنا کیوں ضروری ہے. کیا ایسی وجہ ہے جس کی بنا پہ اللہ کی ذات اور صفات کو جاننا اتنا ضروری ہو جاتا ہے بندے کو، خاص طور پہ اس زمانے میں جہاں پہ بہت زیادہ فرقے، نئے فرقے جنم لے رہے ہیں. بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو جن کے عقائد منون پہلے والوں کی طرح ہے، یعنی پچھلے زمانوں میں، تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بھی جو فرقے، باطل فرقے آ گئے سامنے، وہی عقائد آج کے لوگوں کے بھی ہے، لیکن کیا ہے، نام بدلے ہوئے ہیں. تو بس ہمیں کتابوں کو جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں اس سے یہی سمجھ میں آئے گا کہ
جو عقیدہ متقدمین کا تھا، جو عقیدہ صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا اور بعد میں ائمہ مجتہدین کا تھا، اس عقیدے سے اگر کسی کا عقیدہ ٹکرا رہا ہے تو وہ عقیدہ باطل، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، کیونکہ جتنے فرقوں کا علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، بہت سے عقائد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے، قرآن مجید سے متعلق ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جو عقیدے ذات اور صفات سے متعلق ہیں اس کو لے کر ایک ایک عقیدہ جنم لیتا گیا، ایک ایک گمراہی آتی گئی، عقیدہ جنم لیتا گیا۔ تو جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اس عقیدے کو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم باطل فرقوں کو، گمراہ فرقوں کو پہچان سکیں، سمجھ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہم حاصل کر سکیں۔ اس علم کو سمجھنے، پڑھنے، سیکھنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، عز و جل۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور بلند ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب ہم اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ایک تعریف لیتے ہیں سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فرماتے ہیں الکلام هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد دینیہ کو ادلہ یقینیہ کے ساتھ جاننے کا نام علم کلام۔ پہلی والی تعریفوں میں جو بات کی گئی تھی اس میں تھوڑی سی الگ بات ہے، تقریباً وہی ہے۔ پہلے والوں نے کہا تھا کہ اس میں بحث کی جاتی ہے، دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ذریعے بحث کی جاتی ہے اور معترضین کے شبہات کا رد کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادلہ یقینیہ کے ساتھ علوم عقائد دینیہ کو جاننا علم کلام ہے، جاننے کا نام یہ بتا رہے ہیں کہ علم کلام۔ اور ایک تعریف لے لیجئے، الکلام معرفت النفس ما علیہا من العقائد المنسوبہ الی دین الاسلام عن الادلۃ علم و ظنا فی البعض منہا۔ اسلام کی طرف جو عقائد منسوب ہیں یعنی عقائد اسلامیہ کو جان لینا اور آدمی کا یہ سمجھ لینا کہ ان عقائد میں اس کی کیا بھلائی پوشیدہ ہے، اس کی بھلائی کس طرح ان عقائد میں پوشیدہ ہے، اس کو وہ دلائل کے ذریعے جان لے، یہی علم کلام۔ اب یہ جو تعریف ہے کمال الدین ابن حمام کی تعریف ہے، اس تعریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تعریف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف سے ماخوذ۔ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ فقہ کیا ہے؟ الفقہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا۔ فقہ یہ ہے یعنی دین کی سمجھیے کہ آدمی اس بات کو جان لے کہ اس پہ، اس کے اوپر کیا واجب کیا گیا ہے اور اس کو کن چیزوں سے روکا گیا۔ ما لہا و ما علیہا مطلب اس کی فائدے کی چیزیں کیا ہے، اس کو نقصان کیا دینے والی ہے، اس کو کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے، یعنی اوامر و نواہی کا جاننا، یہ ہے فقہ۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تعریف سے انہوں نے اب کیا ہے اور علم کلام کی تعریف میں یہ بتایا ہے کہ آدمی کا عقائد کو جان لینا جس سے وہ اتنا سمجھ جائے کہ اس کے لیے بھلا کیا ہے اور اس کے لیے برا کیا۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور اس علم کی وجہ تسمیہ کی طرف۔ وجہ تسمیہ کہتے ہیں نام رکھے جانے کی وجہ، جیسے علم العقائد کہتے ہیں، علم عقائد کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عقائد کی اس میں بات ہو رہی ہے اسی لیے علم العقائد کہتے ہیں۔ اب علم اصول دین بھی کہتے ہیں اس کو۔ اصول دین کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ عقائد دین کی اصل ہیں اور اعمال فرع ہیں، اسی لیے اصول دین کہا جاتا ہے۔ اب اور ایک نام کی طرف آ جائیے، اہم ترین نام ہے الفقہ الاکبر، یعنی سب سے بڑی فقہ، دین کی سب سے اعلیٰ ترین سمجھ یا تفقہ۔ یہ نام اس علم کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کیسے؟ انہوں نے جو رسالہ لکھا اس کا نام ہی انہوں نے الفقہ الاکبر۔ تو الفقہ الاکبر کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس علم میں جن باتوں سے کے متعلق بحث کی جاتی ہے، جن احکام کے بارے میں، یعنی احکام اعتقادیہ، احکام سے مراد میں فقہی احکام نہیں لے رہے، جن احکام اعتقادیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہے، بمقابل کس کے؟ علم فقہ میں جن احکام کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو اس طرح علم فقہ کے مقابل میں جب ہم علم عقائد کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علم الاصول ہے، یعنی بنیادی علم ہے، بنیادی چیزوں کو جاننا ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کی بنیادوں کو سکھانے والا علم ہے۔ اب ایک اس کا اہم ترین نام آتا ہے جو ہے علم کلام۔ اب یہ علم کلام کیا ہے؟ علم کلام نام پڑھنے کی کئی اس کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں کلام الہی کا جو مسئلہ ہے اس سے بحث کی جاتی ہے، یعنی بہت سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ 100 مسائل ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جا رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس سے متعلق بحث کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق ہے، لہٰذا اس کا نام علم الکلام پڑ گیا، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ تو یہ مسئلہ امام حضرت احمد بن حنبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ہی زور پکڑ لیا تھا اور ایک گمراہوں کی بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی خلیفہ وقت کے ساتھ ساتھ کہ وہ قرآن مجید کو مخلوق مانتے. حضرت امام احمد بن حنبل اس بات پر ڈٹے رہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن مجید کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن مجید غیر مخلوق نہیں. تو چونکہ کلام الہی ہے قرآن مجید اور اس سے متعلق مباحث کی جاتی تھی تو اس کا نام علم الکلام پڑ گیا. اسی طرح اور ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ علم الکلام پڑھتا ہے یا اس کو اچھے سے سیکھتا ہے، اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، اس کو بات کرنے کا فن آ جاتا ہے، یعنی عقائد پہ وہ بات کر سکتا ہے، اپنی اس کے ذہن میں جو مباحث ہے اس کو وہ اچھے سے بیان کر سکتا ہے. تو اسی لیے اس کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا. اور ایک اہم نام ہے توحید. توحید یہ نام کیسا پڑا؟ علم التوحید بھی اس کو بولتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی عقائد اس میں بتائے جاتے ہیں یا سکھائے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے، سب سے اشرف عقیدہ جو ہے، سب سے اہم ترین عقیدہ جو ہے وہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید ہے. اور یہ نام پڑا کہاں سے؟ حضرت امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، رسالۃ التوحید. کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اس رسالے کا اردو میں نے ترجمہ بھی کیا ہے الحمدللہ. تو اس رسالے کا آپ نے نام رکھا رسالہ توحید، اور اس میں تمام عقائد مہمہ آپ نے بیان کیے ہیں، تو یہاں سے اس کا نام علم التوحید بھی پڑ گیا. ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی میں نے 3-4 نام آپ کو بتائے ہیں، اس میں ایک نام تھا اصول الدین. ابھی اصول الدین کہنے سے آپ اس علم کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو علم ہے نا، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو بزرگی ہے، کہ دیگر جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، سب اس کے تحت آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ دیگر کا تعلق فروع سے ہے اور یہ اصل ہے. جب تک اصل نہیں ہوگی فرع کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک کافر اگر تمام عبادتیں کر لے جو ایک مسلمان یا پھر مکلف کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاگو کی، تمام عبادتیں وہ کر لے، لیکن اس کے پاس اصول نہیں، اس کے پاس عقائد نہیں ہے، دل سے تصدیق نہیں ہے، اقرار نہیں ہے زبان سے، تو وہ تمام کے تمام عبادتیں اور ظاہری اعمال اس کو فائدہ نہیں دے سکتے. برخلاف اس کے اگر ایک آدمی صاحب ایمان ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو وہ دل سے مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، پھر زبان سے اقرار بھی کرتا ہے. اب یہ آدمی جو ہوا، اب وہ کوئی نیک عمل بھی نہیں کر رہا. ایک مثال میں آپ کو بتا رہا، حضور نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ. تو علماء نے فرمایا کہ اس نے نافرمانیاں جتنی کی، اس نے اوامر کی پابندی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جو احکام اس پہ ڈالے ہیں اس نے وہ نہیں کیا، تو وہ معاملہ اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان ہے. اللہ چاہے اس کو عذاب دے، چاہے وہ سب معاف کر دے، لیکن آخر کار وہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ دنیا میں اگر نیکی کرتا رہا کافر اور مشرک، لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں تھا، اصول اس کے پاس نہیں تھے، تو فروع کا کوئی اعتبار نہیں رہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قائد اصل العلوم، تمام علوم کی اصل ہے، احکام کی بھی اصل ہے. یعنی اس میں جن احکام کو بتایا جاتا ہے وہ احکام اعتقادیہ ہوتے ہیں. تو اس سے اس علم کی فضیلت اور اس کا شرف ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب یہ اصول ہیں کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال ہے، وحی پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے اس پر ایمان لانا ہے، انبیاء و رسول پر ایمان لانا ہے. اسی طرح بعث پر ایمان لانا ہے، ثواب اور عقاب کے بارے میں بھی جاننا ہے اور اس پہ ایمان لانا ہے. اسی طرح جنت اور دوزخ کے بارے میں جاننا ہے. اب ہم اس کو تفصیل سے، ظاہر سی بات ہے جس وقت ہم کتاب پڑھنے پہ آئیں گے تو تفاصیل آپ خود بخود پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے. اب ہم اور تھوڑا آگے بڑھیں گے. وجہ تسمیہ میں میرے لحاظ سے اتنا کافی ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور موضوع کے بارے میں بات کریں. اب موضوع سے مراد کیا ہے؟ جس بھی علم کو ہم حاصل کرتے ہیں اس میں یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس علم میں سکھایا کیا جا رہا، کس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا، سبجیکٹ کیا. تو یہ جو علم ہے، علم عقائد یا علم کلام، یہ اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ تعالیٰ کے، یہ ہے موضوع. جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو اس میں پھر رسولوں کی بعثت اور دیگر تمام امور جو میں نے پہلے بھی ذکر کیے ہیں وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر سب سے زیادہ جس بات کو بتایا جاتا ہے، جس بات کے متعلق بحث کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال. امام غزالی فرماتے ہیں، احیاء العلوم کی عبارت ہے، اما الکلام فمقصوده حمایت المعتقدات التي نقلها اہل سنہ من السلف الصالح لا غیر. دیکھیے اہل سنہ پھر یہاں پہ آ گیا. اب امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ علم کلام جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے متقدمین نے، سلف صالح نے جو عقائد اہل سنت والجماعت کو
ہم تک پہنچایا ہے ان عقائد کی حفاظت کرنا، ان عقائد کی حمایت کرنا ہے، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی اہل سنت کے جو عقائد ہیں انہی عقائد کی حفاظت کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر عقائد کی نہیں۔ سید شریف جرجانی کہتے ہیں کہ وذلك لأن مسائل هذا العلم اما عقائد دینیہ كإثبات القدم والوحدة للصانع وإثبات الحدوث وصحة الإعادة للأجسام۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علم العقائد میں جن موضوعات سے متعلق بات کی جاتی ہے وہ عقائد دینیہ ہیں، یا تو وہ کس سے متعلق ہوں گے، انہوں نے دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ پہلی بات وہ بتاتے ہیں کہ یہ قدم کو ثابت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے اس علم، اور صانع جو ہے، خالق جو ہے، دنیا کو بنانے والا اور وجود میں لانے والا، اس کی وحدت کو بتایا جاتا ہے۔ اب آپ اس کی امپورٹنس کو سمجھ سکتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ قدم کو ثابت کیا جاتا ہے، صانع کی وحدت کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور قدیم ہے، اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جو اجسام ہیں ان کے حدوث کو بھی ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو دوبارہ سے اٹھائے جانے کو بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد ہے اور قدیم، اور اس کے ماں سوا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ کیا ہے، حادث ہے۔ حادث سے مراد یہ ہے کہ کسی زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو فنا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو مارتا ہے، پھر دوبارہ وہ اٹھائے گا۔ تو ان مسائل کو یہاں پر سکھایا جاتا ہے۔ اس پہ ہم تھوڑا سا ختم کر کے آگے بڑھیں گے، زیادہ ہم ڈیپ میں نہیں جائیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے چند اہم چیزیں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آج اس کو پڑھیں گے۔ آج مباحث اس میں ایسے ہوتے جو جس کو نہیں ذکر کرے تو زیادہ بہتر، تو تھوڑا سا آسان میں آپ کو لے جا رہے امام فخر الدین رازی کا، اس لیے میں کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تفسیر کبیر سے میں یہ لے رہی ہوں۔ امام رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، اعلم انہ سبحانہ وتعالی لما امر بعبادت الرب اردفہ بما يدل على وجود الصانع وهو خلق المكلفين وخلق من قبلهم، وهذا يدل على انه لا طريق الى معرفة الله تعالى الا بالنظر والاستدلال، وطعن قوم من الحشوية في هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العلم بدعة، ولنا في اثبات مذهبنا وجوه نقلية وعقلية، وها هنا ثلاث مقامات۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں، اللہ نے حکم دیا نا رب کی عبادت کرنے کا، خالق کی عبادت کرنے کا، تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ عبادت کریں تو ساتھ ہی اس نے صانع کے وجود پر دلائل بھی قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود دلیل بھی دے دی۔ اس نے یہ بتا دیا کہ صانع جو ہے، پیدا کرنے والا جو ہے، خالق جو ہے، کریٹر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے مکلفین کو پیدا کیا ہے، یعنی اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ان پہ اس نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور ان سے پہلے بھی دیگر لوگوں کو اس نے پیدا کیا تھا، یعنی پہلے والی قوموں کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا نظر اور استدلال سے ہی ممکن، یعنی ایک پاگل، ایک بیوقوف، ایک کم عقل یا جاہل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جان۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے تھوڑی سی سمجھ بوجھ، کم سے کم اتنی سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے کہ بندہ اتنا سمجھ سکے کہ اس عالم کو کوئی پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا کوئی صانع ہے اور اللہ تعالیٰ نے دلائل خود قائم کیے ہیں، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے فکر کی ضرورت ہے اور دلائل کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ ایمان کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کافی ہے، لیکن چونکہ اتنے زیادہ فرقوں کا ظہور ہو چکا تھا کہ علماء کو باضابطہ علم کے مدون کرنے کی ضرورت پڑی، اس کی ضرورت نہیں تھی پہلے۔ علماء نے لکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں ان علوم کی ضرورت تو تھی، لیکن چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے انہوں نے ان علوم کو سیکھ لیا تھا، الگ سے مدون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو بعد میں جس طرح دیگر علوم مدون ہوئے، علم اصول دین یا علم عقائد بھی مدون ہوا، جیسے جیسے ایک ایک فرقہ نکلنے لگا۔ اب مثال کے طور پر میں چند فرقوں کے آپ کو نام بولوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فرقہ تو منافقین کا تھا، خود آیتیں نازل ہوئی ان کے بارے میں، ایک تھا واجب الوجود کا انکار کرنے والا، ایک تھے بت پرست، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ بت پرست کے ساتھ آپ تعدد الہ والوں کو بھی شامل کر لیں، یعنی وہ لوگ جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں۔ پھر ایک عقیدہ کیا تھا جس کا خود قرآن مجید میں ذکر کیا، یہ جو عقائد کا میں ذکر کر رہی ہوں قرآن مجید میں ذکر ہے ان عقائد کا، گمراہوں کے عقائد کا۔ چوتھے نمبر پہ کون سا عقیدہ آتا؟ کسی بشر کے رسول
रसूल होने के मुनकिर थे लोग कि अल्लाह ताला ऐसे शको मतलब रसूल कैसे बना सकता है जो बशर है। अब बशरु यहदून ना कहा, पहले वाली उम्मतों में भी थे ऐसे लोग कहने वाले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जमाने में थे। इसी तरह अल्लाह को तो मानते थे, तौहीद भी समझते थे, लेकिन खास तौर से खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करने वाले या फिर किसी नबी की रिसालत का इनकार करने वाले थे, जैसे यहूद और नसारा, ये भी एक बड़ा फिरका हो गया। इसी तरह फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां मानने वाले थे, हजरत उजैर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने वाले। तो ये अकायद जो है बातिल फिरकों के, ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किए। तो अब आप देखें कि जब उसी जमाने से गुमराह फिरकों का वजूद हो चुका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये फिरके मौजूद थे, अल्लाह ताला ने उनका रद्द किया कुरानी आयत के जरिए। तो मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने उनका रद्द किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, आप अपने रब की तरफ बुलाइए हिकमत के जरिए और मौइज़े हसना के जरिए। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, आप उनसे जिदाल करिए। जादिलहुम का कलिमा है, अमर है या हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने खुद उनको दलाइल दिए हैं, कुरानी आयतें नाजिल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अच्छे तरीके से उनके साथ मुजादला करें। तो ये मुजादला जो है यही है मुनाजरा जो उलमा करते हैं बातिल फिरकों के साथ। तो बात ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो अकीदा है या फिर अकायद है, इनको सीखना बहुत जरूरी है। और इमाम फखरुद्दीन राजी ने ये फरमाया है कि इन अकायद को नज़र और फिक्र के जरिए, इस्तेदलाल के जरिए जाना जाता है। अब नज़र और फिक्र क्यों जरूरी है? नज़र से मुराद है फिक्र या इस्तेदलाल कर, गौर फिक्र कर। तो गौर फिक्र करना क्यों जरूरी है, उसकी एक बड़ी दलील यहाँ पे मैंने आपको दी कुरान मजीद की आयत से। वजादिलहुम बिल्लती ही, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि गुमराहों के साथ मुजादला करो, कैसे? अच्छे तरीके। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी मुनाजरा करे, हर किसी के बात की बस की बात ये, जो मैदान के लोग हैं, जो माहिरीन हैं, उनकी बात यहाँ पे हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हजरत इमाम राजी की इबारत पढ़ेंगे। इमाम राजी फरमाते हैं कि जो आयतें इस उलूम से मुताल्लिक कुरान मजीद में जो आयतें इल्मुल अकायद से या फिर अकायद से मुताल्लिक है और उसमें जो दलाइल दिए गए हैं, वो आयत फिक़ही आयतों से ज्यादा फजीलत वाले, इसीलिए ये इल्म अफजल। वो कैसे हैं? अब वो मिसाल देते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला यसअलूनका अनिल महीद, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहली के चांद के बारे में आपसे सवाल करते हैं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैज के बारे में आपसे सवाल करते हैं, आप ये जवाब दें। अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की, तो ये जाहिर सी बात है फिक़्ह से मुताल्लिक़ आयतें। इसी तरह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, ए ईमान वालो अगर तुम आपस में एक दूसरे के साथ कोई मुआहिदा करो खर्च का, तो तुम लिख लिया करो। तो इस किस्म की जितनी आयतें हैं, 600 से ज्यादा आयतें तकरीबन फिक़ही अहकाम, तो वो कहते हैं कि ये आयतें जिनमें अहकाम को बताया गया है, इससे ज्यादा फजीलत वाली वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी जात के बारे में बात की। अब आप देख लें, कुल हुवल्लाहु अहद पूरा सूरा है, सूरह इखलास। सूरह इखलास में जो बात की जा रही है, जाहिर सी बात है सूरह इखलास की जो फजीलत है वो दूसरी आयतों की फजीलत नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि आमन रसूल है, सूरह बकरा की आखिरी आयत है, उसकी भी इंतहाई फजीलत बयान की गई है। अगर आपके मज़ामीन को गौर करें तो वो ईमान के मुताल्लिक, अकायद के मुताल्लिक। इसी तरह आयतुल कुर्सी को देख लीजिए आप, आयतुल कुर्सी में भी अल्लाह ताला की जात के मुताल्लिक अकायद बयान किए गए। तो बे इंतहा इस इल्म की फजीलत है और इस इल्म का शरफ है। तो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि फिक़ही अहकाम वाली जो आयतें हैं, उसकी जितनी फजीलत है उससे कहीं ज्यादा फजीलत उन आयात की है जो अकायद से मुताल्लिक है, जैसे सूरह इखलास या फिर आमन रसूल या फिर आयतुल कुर्सी। इसी तरह वो कहते हैं कि जो आयतें अहकाम शरीयत से मुताल्लिक हैं वो 600 से कम है। अब यहाँ पे इमाम राजी ने 600 से कम बताया है, बाज़ उलमा ने फरमाया है कि 600 से कुछ ज्यादा आयतें, 660 भी बोलते हैं, और फरमाते हैं कि इसके अलावा जितनी आयतें हैं वो तौहीद का बयान करती हैं, यानी शहादत की बात उसमें की जाती है, फरिश्तों की गवाही की बात आती है, खुद अल्लाह ताला इस बात की गवाही देता है, फिर रसूलों की गवाही की बात आती है कि अल्लाह एक है, फिर नबुव्वत की भी उसमें बात की जाती है, और बुतों के पूजा करने वालों का रद्द किया जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के मुशरिकीन की बात की जाती है, उनका रद्द किया जाता है। तो आप देख लें कितनी ज्यादा आयतें हैं जो अकायद से मुताल्लिक बात करती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आयतें किस्सों के मुताल्लिक, जिसमें अल्लाह ताला ने वाक़यात बयान किए हैं, चाहे अंबिया किराम के वाक़यात हो या फिर पिछली उम्मतों के वाक़यात हो, जो भी वाक़यात हो, वो कहते हैं कि फल मक़सूद मिन्हा मारिफतु हिकमतिल्लाहि ताला व कुदरती। यहाँ पे फिर अल्लाह ताला की सिफात
صفات کی وہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں جس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے واقعات میں، ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے. تو اللہ تعالیٰ عقل مندوں کا خاص طور سے ذکر کر رہا ہے، یعنی فکر اور استدلال کی بات جو متکلمین فرماتے ہیں وہی بات یہاں پہ آ گئی. یعنی پچھلی والوں کا قصہ اگر آپ سن لیے پچھلی امتوں کا، لیکن اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کرے تو کوئی تو فائدہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ عقل مندوں سے خطاب کر رہا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہے، اور بہت ساری تفصیل ہے. تو یہ واقعات کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانے. اور آپ ایک بات غور کریے، جب اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی قصہ بیان کرتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوتا ہے. تو صفات کا جو بیان ہوتا ہے اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اجاگر ہوتی ہے. جیسے علی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، حکیم فرمایا، تو جو واقعہ پہلے بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی سمجھ میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عزیز کہتا ہے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے کو وہاں پہ بتا رہا ہے کہ کس طرح ان کو عذاب میں مبتلا کیا، کس طرح ان کے اوپر غالب آیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فقہی کام کے علاوہ دیگر جو آیتیں ہیں ان میں زیادہ تر آیات عقائد سے متعلق. اب آپ دیکھ لیں جن آیتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، سور پھونکنے کی بات کی جا رہی ہے، جنت کی بات کی جا رہی ہے، دوزخ کی بات کی جا رہی ہے، جنت کی نعمتوں کی بات کی جا رہی ہے، آخرت کا پورا عالم دیکھ لیں، جتنی آیتیں ہیں سب عقائد کے متعلق ہیں. تو جب یہ علم اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کی آیتیں اس بارے میں نازل کر دی ہیں، تو اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہو گیا، یہ بتا رہے ہیں امام راضی. یہاں پہ ہم تھوڑی سی آیتیں بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کو ہم قرآن مجید سے کیسے سمجھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا السماء، سورہ آل عمران آیت نمبر 5. یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمان. اب یہاں پہ علم کا عقیدہ ہمیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جو علیم ہے اس کو ہم اس آیت سے سمجھ. اسی طرح اللہ تعالیٰ مصور ہے، فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، تمہیں تراشتا ہے ماؤں کے رحموں میں، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح سے تصویر بناتا، تراشتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ مصور ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے. دو باتیں ہم نے آیتوں سے سمجھی. اب آپ آگے اور جائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ بھی علم کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لطف کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا؟ یعنی مخلوق کے بارے میں وہ لطف والا ہے اور جانکار ہے، خبر رکھنا ہے. سورہ ملک کی آیت ہے، آیت نمبر 14. اور فرماتا ہے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، سورہ انعام کی آیت ہے، 60 آیت. اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کھوج کے سوا اور کوئی وہ نہیں جانتا. یعنی غیب کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. اسی طرح بے شمار آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بتاتی ہیں. آپ سورہ اخلاص کی طرف آ جائیں، خطبے میں نے اس کی تلاوت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں هو اللہ احد، وہ ذات ہے جو احد، یکتا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، واحد. اللہ صمد، وہ ذات جو ہے، پھر سے اس کو تکرار کیا. هو اللہ احد میں نام آ گیا تھا، اس میں جلالت آ گیا تھا، پھر دوسری آیت میں صفت کے ساتھ دوبارہ سے اسم کا ذکر ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. اب سب سے اہم عقیدہ یہاں پہ بتایا کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. یعنی مسیحیوں کا جو عقیدہ ہے اس کا رد ہو گیا، اللہ کو بیٹا جو مانتے ہیں ان کا رد ہو گیا ہے. لم یلد فرمایا، اس کے بعد فرمایا ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا. اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، یہ عقیدہ یہاں پہ دے دیا. اس کے بعد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. اس کے بعد فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے، کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ مبارکہ فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کے ثلث کے برابر ہے، 1/3 ہے فرمایا. یعنی اگر کوئی اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے، فضیلت کے اعتبار سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لے. پوری قرآن مجید تلاوت کرنے سے آدمی کو جتنا ثواب ملتا ہے، صرف سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے مل جاتا ہے. تو اس میں اہم عقائد کو بیان کیا گیا. یہاں پہ میں نے مثال کے طور پہ
چند آیتیں آپ کو بتائی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اپنی ذات کے واحد ہونے اور رسولوں کے حق ہونے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں بحث کی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور رسولوں کا جو عقیدہ ہے سب سے بیسک عقیدہ ہے، اس کو بتانے کے لیے چند آیتیں میں نے بطور نمونہ آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ الآیات التي وردت فی ذات اللہ عز وجل وصفاته وافعاله خاصة ويشمل 763 آیات، یعنی امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ آیات جو صرف کی بات کر رہے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو بیان کرتی، تو صرف اور صرف اسی معنی کو، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پورا جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں کی گئی، تو اس قسم کی جو خاص آیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ 700 کے اوپر کتنی آیتیں ہیں، 63 آیتیں، 763 آیتیں ہیں جو صرف اور صرف بطور خاص اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ اگر آپ دیگر عقائد کو شامل کر لیں، یعنی انبیاء کے متعلق عقائد، کتابوں کے، رسولوں کے، آخرت کے دن کے اور دیگر اہم عقائد کو آپ شامل کر لیں تو ہزاروں کی تعداد ہو جائے، ہزاروں کی تعداد میں یہ عقائد ہوں گے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں، جس میں کائنات کی خلقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، زمین کی پیدائش، آسمان کی پیدائش، پانی کے بارے میں بتایا، درختوں کے بارے میں بتایا، اسی طرح موسموں کی تبدیلی کے بارے میں بتایا، مشرق اور مغرب کے بارے میں بتایا، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، دیگر کواکب کے بارے میں یعنی سیاروں کے بارے میں، جتنا اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بتائی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اس بات کو بتانے کے لیے بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، صانع ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ کہ 763 آیتیں بطور خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرتی ہیں اور صفات کے بارے میں اور افعال کے بارے میں کرتی ہیں، لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں جو بطور عام یعنی دیگر چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن نتیجتاً وہ اسی جانب پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابھی ہم 5-10 منٹ ایک اہم بات کی طرف میں آپ کو لے جاتی ہوں، اس کے بعد ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف فرقے آنے لگ گئے، وہ فرقے ایسے تھے جن کا خود رد اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسے انبیاء کو تو مانتے تھے وہ پہلے والے، لیکن خاص رسول کا انکار کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر۔ اسی طرح کسی بشر کا رسول ہونے سے انکار کرنے والے تھے۔ اسی طرح منافقین کی بھی ایک ٹولی جو اٹھتے بیٹھتے تھے تو صحابہ کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتے تھے، لیکن جنگ کے موقع پہ انہوں نے اچانک اپنا جنگ میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں سورہ منافقین نازل، تو جب فرقے ایک ایک ظاہر ہونے لگے، وہاں سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہونے لگی، رد ہونے لگا۔ پھر صحابہ کے دور میں بھی مختلف قسم کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کر ہم 100-200 سال تک دیکھتے جائیں تو بہت سارے فرقے، یعنی بہت سارے کیا بلکہ تمام کے تمام فرقے اس زمانے میں آ چکے تھے، اور ائمہ نے بتفصیل لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرقوں کے نکلنے کی بات کی تھی وہ فرقے تمام کے تمام وجود میں آ چکے۔ تو ان میں سے چند فرقوں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ وجہ کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے علماء کرام کو اس علم کو مدون کرنے کی ضرورت پڑی۔ یعنی صحابہ کو تو علم الکلام یا پھر علم العقائد کی ضرورت نہیں تھی، قرآن اور حدیث سے انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ تمام چیزیں سیکھ لی تھی۔ اب کیا ضرورت تھی ان کو کہ الگ سے اس علم کو مدون کیا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز میں نے کل آپ کو سمجھائی تھی جبریہ اور قدریہ کی، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا تھا، مثال کے طور پہ خوارج لے لیجیے۔ خوارج، اب ان کا کہنا یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر دے تو وہ کافر ہے، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی مثال کے طور پر شراب پی لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، اسی طرح کوئی زنا کرے کافر ہو جاتا ہے، چوری کرے کافر ہو جاتا ہے، جادو کرے کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں۔ ویسے تو جادو کرنے والا تو کفر کے انتہائی قریب ہے، دیگر برائیاں اپنی جگہ ہے، گناہ کبیرہ الگ الگ ہے قسم کے، لیکن جادو جو کرنے والا ہے اس کو تو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور امہات المومنین میں سے اور کسی کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک جادوگر عورت کا قتل کیا تھا۔ تو خوارج کا یہ کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ جو کرتا ہے اس کا مرتکب کافر۔ تو جب انہوں نے اس قسم کی بات کی جو کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف تھا، تو علماء نے یہ بات فرمائی کہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، مومن کو اسلام سے خارج نہیں کرتا جب تک کہ وہ اسے حلال نہ جانے یا کوئی باطل عقیدہ نہ رکھے۔ یعنی اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو
خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اب علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چوری کو حلال سمجھ کے کرے تو وہ یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ چوری سے مراد میں چھوٹی چوری نہیں لے رہی، اتنی چوری جس سے آدمی کے ہاتھ کاٹے جائے، گناہ کبیرہ میں۔ یا پھر آپ شراب پینے کو لے لے، شراب پینے کو وہ حلال سمجھ، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوتا پیے تو، اس قسم کی بات کر کے اگر وہ پی رہا ہے تو جب وہ کافر ہوگا۔ لیکن دل سے برا جان رہا ہے، غلط ہی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کو غلط سمجھ رہا بھی، تو علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ وہ خارج اسلام نہیں ہوا جب تک کہ وہ اسے حلال نہیں سمجھ لیتا وہ۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ باطل عقیدہ رکھ لے، باطل عقیدہ یعنی اسلام کے عقائد سے ہٹ کے دیگر عقائد کو وہ اپنا لے اور گناہ کبیرہ کو بھی وہ جائز سمجھنے لگ جائے، تو جب جا کے وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح معتزلہ کی ایک مثال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، قرآن مجید کو وہ مخلوق کہتے ہیں۔ تو علماء حق نے صاف طور سے بیان کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ تو اس طرح سے یہ مناقشے چلتے رہتے تھے، یہ مناظرے چلتے رہتے تھے۔ پھر علماء نے باضابطہ کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلی جو کتاب یا متقدمین کی کتاب ہے وہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی ہے الفقہ الاکبر، امام ماتوریدی نے بھی لکھی ہے کتاب التوحید۔ اسی طرح معتزلہ کا اور ایک عقیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گئے۔ وہ عقیدہ کیا تھا ان کا؟ وہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ جب آدمی کرتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، کافر بھی نہیں رہتا، بلکہ ایمان اور کفر کے بیچ میں رہتا۔ یعنی ایک انہوں نے بالکل انوکھی بات کہی، امام حسن بصری کے سامنے اس نے یہ پوری تفصیلی بات کی تھی، تو امام حسن بصری نے اس کی بات کو رد کیا اور فرمایا کہ تم ہم سے الگ ہو گئے ہو، یعنی اہل سنت والجماعت سے تم علیحدہ ہو۔ وہیں سے اس کا نام معتزلہ پڑ گیا، ان کے فرقے کا نام۔ اسی طرح مجسمہ پیدا ہو گئے، مشبہہ پیدا ہو گئے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تشبیہ بھی دیتے ہیں، یعنی جسم والے سے یا کسی سے بھی وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو علماء اہل سنت نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، جہت سے اور اعضائے جسم سے، شکل و صورت سے، تمام چیزوں سے پاک ہے اور اس کی ذات مخلوق کے مثل ہونے سے منزہ۔ تو اس طرح جیسے جیسے ان کے باطل عقائد سامنے آتے گئے، علماء کرام نے کا رد کیا اور اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اس کو ثابت۔ میں نے دو کتابوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اور امام ماتوریدی کی کتاب۔ اگر آپ کتابوں کے اوپر آئیں تو اتنی کتابیں علماء نے لکھی ہیں، چاہے آپ پہلے والوں کو لے لیں، متقدمین کو یا متاخرین کو، اس زمانے کے بھی علماء نے کتابیں، ہر دور میں کتابیں لکھی۔ ابراہیم الباجوری جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا، اور کتاب ہے تحفۃ المرید علی جوہر التوحید۔ ظاہر سی بات ہے 13ویں صدی ہجری میں لکھی کتاب۔ اب یہ مقدمہ ابن خلدون کا بھی میں نے ذکر کیا، انہیں تفصیل سے اس نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح چند اہم کتابوں کے نام آپ دیکھیے، امام ابو الحسن اشعری نے مختلف رسالے لکھے، رسالۃ استحسان القول فی علم الکلام، یہ ایک رسالہ ہے آپ، اللمع فی الرد علی اہل الزیغ والبدع، کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ بدعتیوں پر اور جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے ان کے رد کرنے کے لیے۔ مقالات اسلامیین و اختلاف المسلین، یہ بھی امام ابو الحسن اشعری کا رسالہ ہے۔ امام ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی کا تو میں نے کہا رسالہ توحید ہے۔ امام نصفی کا ہے تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین، اسی طرح بحر الکلام فی التوحید اور التمہید فی اصول الدین یا التمہید لقواعد توحید۔ جمال الدین غزنوی نے لکھی روضۃ المتکلمین فی اصول الدین۔ شمس الدین سمرقندی نے لکھی الصحائف الالہیہ۔ سعد الدین قفازانی نے لکھی شرح العقائد النسبیہ، اس کا میں نے حوالہ بھی آپ کو دیا۔ اور ان کی اور ایک بھی کتاب ہے شرح المقاصد اور غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر الفقہ والکلام۔ اسی طرح بہت طویل کی لسٹ ہے۔ ابو بکر البیہقی نے الاسماء والصفات لکھی، یعنی پوری کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان کرتی ہے، اس کی شرح کرتی ہے، قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت۔ اسی طرح انہی کی کتاب ہے الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد۔ اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ابو بکر الباقلانی کتاب ہے الانصاف فیما یجب اعتقادہ ولا یجوز الجہل بہ، اور انہی کی کتاب ہے تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل۔ امام فخر الدین رازی کی ہے اساس التقدیس او تأسیس التقدیس، اور ایک ہے الاشارہ فی علم الکلام، اور ہے المطالب العالیہ من العلم الالہی، اور انہی کی ہے الاربعین فی اصول الدین، اور ایک کتاب ہے انہی کی نہایت العقول فی درایت الاصول۔ میں نے جو حوالہ امام رازی کا آپ کو دیا تھا ان کی تفسیر کبیر سے دیا۔ امام قشیری نے اپنے رسالے قشیریہ جو تصوف کے رسالے سے مشہور ہے، اس میں بھی ان مباحث کو ڈسکس کیا ہے۔ اسی طرح سیف الدین عامدی ہے، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، انہوں نے غایۃ المرام فی علم الکلام لکھے۔ عز الدین عبد السلام ہے، انہوں نے رسائل فی توحید لکھے۔ امام غزالی نے مختلف رسائل لکھے، ایک دو رسالے تو کل میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں سے ایک الاقتصاد فی الاعتقاد بھی ہے، المنقذ من الضلال بھی ہے، قواعد العقائد بھی ہے امام غزالی۔ تو یہ کتابیں اتنی کثرت سے جو علماء نے لکھے ہیں، اس سے ہمیں کیا سمجھ، ایک تو علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے،
اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ چیز کوئی چھوٹی موٹی ہوتی، اس پہ توجہ دینے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، تو علماء کرام اتنی کثرت سے ایک ایک عالم نے 2 2 3 3 کتابیں، تو جتنی تیزی سے فتنہ اٹھا ہے اتنی تیزی سے اس کا رد کیا جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں نئے قسم کے مجسمی اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم قائم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی لوگ، چاہے آپ ہندوستان پاکستان میں دیکھ لیں یا پھر آپ باہر کی دنیا میں دیکھ لیں، عربوں میں دیکھ لیں، ایک بڑی تعداد، ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس عقیدے کو ماننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس ابن تیمیہ کا باضابطہ اس پہ رسالہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے والوں میں سے تھے۔ ابھی جو یہ مختلف فرقے ہیں ان کے امام ہیں، تو ان کے رد میں بہت سارے علماء نے انہی سے خطاب کر کے رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، اللہ تعالیٰ کے لیے جہد کو ثابت کرنے والے، اس کا بھی پھر علماء نے رد کیا۔ عبداللہ حرری نام کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے، مطلب ابھی 20-25 سال ہوئے ان کا وصال ہو کے، انہوں نے کتابیں لکھی اس پہ۔ محمد زاہد الکوثری نام کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، ان کا بھی تقریباً مطلب اسی صدی کے ہے، سمجھے، وہ بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ان وصال فرما۔ مقالات کوثری انہوں نے لکھے، صفحات البرہان علی صفحات العدوان انہوں نے لکھا۔ اسی طرح بس مختلف علماء نے کتابیں لکھی ہیں ہر زمانے میں۔ بس بتانا یہ تھا کہ اتنی کثرت سے علماء نے جو کتابیں لکھی، تصنیفات فرمائی ہیں، اتنی توجہ دی، بس ہمارا کام یہ ہے کہ کم سے کم اس کے اصول کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہم جہالت میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے جانیں جیسے وہ چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جو معرفت قرآن اور حدیث کے ذریعے کرائی ہے، اسی طریق سے ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، ایسے نہیں جیسے دیگر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر کو وہ ثابت کرتے ہیں، چہرے کو ثابت کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں میں ید کا یا وجہ کا ذکر فرمایا ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ہم یہیں پہ اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں ابھی باقی ہیں وہ کل کے درس میں رہیں گی، اس کے بعد والے ہفتے میں ہم سیدھا کتاب کو شروع کرنے والے۔ السلام علیکم۔